إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع نقصان عزت ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے، اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال حمد و صلوات کے بعد ایک حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی آج تو آپ ایسے نصیحت کر رہے ہیں جیسے کوئی جانے والا نصیحت کرتا ہے، تو ہمیں آپ کیا نصیحت کرتے ہیں، ہم آپ کے بعد میں کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ لوگوں کے درمیان بہت اختلافات دیکھے گا، علیکم بسنتی، تو تم کو کیا کرنا ہے؟ میری سنت کو لازم پکڑنا، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا۔ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں۔ تو اس ضمن میں پچھلے خطبہ جمعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے بعض پہلو ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یا شہادت کے بعد میں جو صحابی رسول مسلمانوں کے خلیفہ بنے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کیا سیرت ہے، اور سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سیرت کے اندر، ان شخصیت کے اندر کیا کچھ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اگر ہم پڑھیں تو ایک انسان سیکھتے سیکھتے ساری عمر اس کے اندر گزار دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث جس کو صحیح بخاری جو ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اور صحیح بخاری میں 6632 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا ابتدائی زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ میری جان کا معاملہ الگ ہے، اپنے آپ کو محبت کرنے، اپنے آپ سے پیار کرنے کا معاملہ الگ ہے، ورنہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے۔ دیکھیے صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، بناوٹی باتیں نہیں کرتے تھے، کسی کے سامنے کچھ اور کسی کے سامنے کچھ، ایسا ان کا معاملہ نہیں تھا۔ تو جو دل کے اندر تھا وہ انہوں نے صاف صاف بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ، اے عمر ایسا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسی کا، جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اصلاح کی،
کہا اللہ کے نبی اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوا، اب تم کامل مومن بنے، اب معاملہ صحیح ہوا، اس وقت میں صحیح ہوا۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے ہم کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اللہ اس کے رسول کی محبت اس حد تک ہونا چاہیے۔ دیکھیے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، اس کی باتیں سننے اور پڑھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، آپ اسی طریقے سے اپنے آپ کو بنانا اور ڈھالنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں محبت کے اثرات ہیں، ہر کسی کو معلوم ہے۔ کیا آپ کو اللہ کے ذکر میں مزہ آتا ہے؟ اللہ کا کلام پڑھنے میں مزہ آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے محبت کرتے تھے تو آپ کو اس سے محبت محسوس ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند کرتے تھے، آپ کو وہ چیز ناپسند آتی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں میں دعوت میں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند ہے، اور آپ سالن میں سے چن چن کر لوکی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ مجھے پسند نہیں تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے تو جب سے مجھے لوکی کھانا یا کدو کھانا پسند ہو گیا، اور میں بھی اب جو ہے اس کھانے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک ناپسند تھی، میوزک کی آواز۔ حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بچے تھے، آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور کہیں دور پہاڑی پر ایک چرواہا بانسری بجا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور چلتے چلتے، عبداللہ ابن عمر چھوٹے بچے تھے، چلتے ہوئے آپ نے پوچھا اب آواز آ رہی؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے کانوں میں سے انگلیاں نکال لی۔ اس کے بعد ایک زمانے کے بعد میں ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی بچے کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو میوزک کی آواز کانوں میں سنائی دی، فوراً کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اس کے بعد میں چلتے رہے، یہاں تک کہ بچے سے پوچھا اب آ رہی آواز؟ کہا نہیں اب نہیں آ رہی۔ اس کے بعد اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا آپ کے علاوہ سب محبوب، میری جان کے علاوہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب آپ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ تو پھر ایسی صورت میں انہوں نے فوراً اپنی اصلاح کی، اور اس کے بعد میں جب اپنی اصلاح کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت آپ کو ان کی پوری زندگی میں، پوری سیرت میں نظر آئے۔ جیسے آپ نے زندگی گزاری، جو آپ نے کیا، جو آپ نے نہیں کیا، جو آپ نے جو ہے پسند کیا، بالکل وہی چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں آپ کو نظر آئیں گی۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مناقب میں، آپ کی تعریف میں کئی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں باب مناقب عمر ایک مستقل باب ہے جس میں وہ احادیث ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں راوی کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بین انا نائم رأیت الناس، ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، اور کس حالت میں پیش کیے گئے کہ ان کے جسم پر قمیصیں تھیں، اور قمیصیں کس طرح کی تھی؟ بعض لوگ اتنی چھوٹی قمیص پہنے ہوئے کہ صرف قمیص نے ان کے سینے کو ڈھانپ رکھا ہے، اس سے نیچے ان کے جسم پر کوئی قمیص وغیرہ نہیں۔ بعض لوگ ہیں جن کی قمیص اس سے تھوڑا نیچے ہیں، بعض لوگ ہیں جن کی قمیص اس سے تھوڑا نیچے ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش کیے گئے، اور ان کا جبہ، ان کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ وہ باقاعدہ اس کو گھسیٹ کے چل رہے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر کی، کیا ہے اس خواب کے معنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، اس کے معنی دین کے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اتنا پختہ اور اتنا محفوظ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اللہ نے دین کو ایسا غلبہ دیا
کہ انہوں نے اسلام کو، اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دیا۔ اسی لیے اگر خواب میں انسان دیکھے کہ اس کے کپڑے بڑے پھٹے پرانے ہیں، کپڑوں میں سوراخ لگے ہوئے ہیں، کپڑے گندے اور بدبودار ہیں، تو اس کو اپنے دین کی فکر کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان خواب میں دیکھے کہ بڑے عمدہ اور اچھے کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں، تو اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اس کا دین محفوظ ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے دین کی حفاظت کی اور فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور خواب ہم کو ملتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب کے اندر مجھ کو دودھ پیش کیا گیا، اور میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا کے پیا، اور اتنا دودھ میں نے پیا کہ اس دودھ کی تراوٹ اور اس کی تازگی میری انگلیوں میں، یہاں تک کہ ناخنوں کے اندر بھی مجھ کو نظر آئی، اتنا زیادہ دودھ میں نے پیا۔ پھر اس کے بعد میں نے وہ پیالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیالے کو بھرپور انداز میں پیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ علم دین ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے علم کے اعتبار سے اتنے زبردست ہوں گے۔ تو آپ غور کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ کامل ایمان کی سند کہاں سے ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کامل دیندار ہونے کی سند کہاں سے ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کامل علم والے ہونے کی سند کہاں سے ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بھئی ایک انسان جو ہے عالم دین ہوتا ہے، اس کے پاس کس کی سند ہوتی ہے؟ مدرسے کی، جن علماء نے اس کو پڑھایا ان علماء کی سند ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کس کی سند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے اور ان کی ایک رائے ہوتی کہ یہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے، اور بعینہ اللہ تعالیٰ ویسا ہی حکم قرآن میں نازل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے 3 مقامات پر میری موافقت کی۔ میں نے ایک چیز سوچی، اللہ نے ویسا ہی فیصلہ نازل فرما دیا۔ اور اس حدیث میں 3 مقامات کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ دوسری احادیث دیکھیں اس میں اور بھی مقامات کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اے اللہ کے نبی کتنا اچھا ہو کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لوگوں مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بات سوچ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مشورہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ مشورہ کہاں قبول ہو رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی کتنا اچھا ہو کہ آپ اپنی بیویوں کو حجاب کرنے کا حکم دے، اس لیے کہ آپ کے پاس ملاقات کے لیے نیک اور برے انسان سب آتے ہیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ حجاب کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب اتاری اور حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایک مرتبہ غیرت میں آ کر جمع ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، کچھ ناچا کی نوک جھوک ہونے لگی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ بھی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی بیٹی کا سپورٹ کریں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب ہو کے کیا کہا؟ یاد رکھو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دینا، اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں اللہ کے نبی کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن میں آیتیں نازل کی۔ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ ایک آدمی ایک چیز سوچ رہا ہے، اپنے زبان سے جو ہے وہ الفاظ نکال رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو قرآن بنا کر قرآن میں نازل کر رہا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ دیکھیے اہل الحدیث سلفی حضرات کے اوپر لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں، ان جھوٹوں میں سے 3 جھوٹ یہ ہیں
کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت سے معاملات میں مخالفت کرتے ہیں۔ ایک الزام کیا لگایا جاتا ہے؟ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح شروع کی، اہل حدیث 20 رکعت نہیں پڑھتے، 11 رکعت پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں موطا امام مالک نے 2 روایتیں ایک کے بعد ایک نقل کی۔ یزید ابن رومان کی جو روایت ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کا تذکرہ نہیں ہے، یہ تذکرہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں بعض لوگ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ روایت کی سند متصل نہیں ہے۔ یزید ابن رومان کب پیدا ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی پیدائش ہے، تو انہوں نے کس سے سنا؟ وہ آدمی بتانے والا کون تھا؟ کچھ نہیں معلوم، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کا تذکرہ نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہونے والے کام کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بالمقابل امام مالک نے سائب بن یزید سے جو روایت ذکر کی ہے جس کی سند بالکل صحیح ہے، اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم الداری کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھائیں، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے، اور یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق جو ہے 3 کو 3 نافذ کیا تھا، اہل حدیث نہیں مانتے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو وہ آرڈر تھا وہ ایک انتظامی آرڈر تھا، وہ شرعی حکم نہیں تھا، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں صاف الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات تک اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دیتا وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ اگر یہ شرعی مسئلہ ہوتا تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو گیا، اس زمانے میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا، اور اہل حدیث اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو خود نہیں روکا، جو ان کی بیوی تھی ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہا کرتی تھی، وہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد آیا کرتی تھی۔ رشتہ داروں میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کی بندی تم گھر میں پڑھ لیا کرو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تمہارا بار بار مسجد جانا ناگوار ہوتا ہے۔ تو کہا وہ میرے شوہر ہیں، اگر میرا جانا ان کو ناگوار ہے ان کو چاہیے کہ مجھے روک دیں۔ کہا وہ اس لیے نہیں روک سکتے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جب عورتیں مسجد جانے کی اجازت مانگے تو ان کو اجازت دے دو، اس بنیاد پہ وہ تم کو نہیں روک سکتے۔ تو وہ برابر آتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی اس دن بھی فجر کی نماز میں ان کی بیوی مسجد میں موجود تھی۔ تو یاد رکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ہم کسی عالم دین کی بھی بغیر دلیل کے مخالفت نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ ہاں اصول یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی شخص کی بات آ جائے، چاہے وہ حضرت ابو بکر و عمر کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ بات آ رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام سب سے اوپر ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مناقب میں ایک روایت وہ بھی ہے جس کو سن کے تعجب ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان جب قوی ہو کیا معاملہ اس کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے کہا عمر والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، تم کبھی راستے سے جا رہے ہو اور اس راستے سے شیطان آ جائے، شیطان تم کو چھوڑ کر، تم کو دیکھ کر وہ راستہ چھوڑ کر جلدی سے دوسرے راستے پہ مڑ جاتا ہے۔ شیطان ہے، ابلیس ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک کی مہلت دی ہے، لیکن کس سے ڈر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا ڈر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شیطان کو دیکھ نہیں سکتے تھے،
دیگر مسلمانوں کی طرح، لیکن اس کو اتنا ڈر لگتا تھا کہ آتے ہوئے دکھ گئے حضرت عمر ادھر سے آ رہے ہیں، وہ فوراً جو ہے بھاگ کے دوسرے راستے سے روانہ ہو جایا کرتا تھا، وہاں سے فرار ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں صحیح بخاری میں یہ ساری روایات صحیح بخاری کی مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتنی دخلت الجنہ فإذا انا بالرمیسہ امرأۃ ابی طلحہ، میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو اچانک میرے سامنے رمیسہ موجود ہے، ابو طلحہ کی بیوی۔ ابو طلحہ کی بیوی یہ کون ہے؟ یہ وہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو حضرت انس ابن مالک کی والدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا باپ مالک یہ کافر تھا اور یہ مسلمان ہو گئی تھی، تو یہ اپنے بیٹے کو کہا کرتی تھی بیٹا لا الہ الا اللہ کہو، اور وہ کہتا تھا بیٹا اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا، لیکن بچے نے ماں کی بات مانی، مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد ان کی ماں نے لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ وہی صحابیہ ہیں جن کے بارے میں ہم کو یہ حدیث ملتی ہے کہ شوہر باہر گئے تھے مزدوری کے لیے اور تھکے آ رہے رات میں واپس آئے ابو طلحہ، اور بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے کھانا پکا کے کھلایا، شوہر کو ہر طرح سے شوہر کی ضرورت پوری کی، اور اس کے بعد رات میں شوہر کو سمجھایا کہ ہمارا بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے دیا تھا اور اللہ نے لے لیا۔ تو ان صحابیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیکھا؟ جنت میں۔ یہ جنتی خاتون تھی، اور کہا میں نے سنا قدموں کی چاپ کو، تو میں نے کہا یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی یہ بلال ہے، یہ بلال کے قدموں کی چاپ ہے۔ پھر دوسری حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال ایسا کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو اور تمہاری قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ کہ اللہ کے نبی اور تو کوئی عمل میرا ایسا نہیں ہے، لیکن دن رات میں جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں میں فوراً جا کے وضو کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے میں اتنی نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت 4 رکعت جو میری طبیعت کرے۔ تو اس عمل کی بنیاد پر مجھ کو اللہ سے امید ہے کہ یہاں پر جنت کے اندر میرے قدموں کی چاپ آپ کو سنائی دے رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت قصرا بفنائہ جاریۃ، کہ ایک محل میں نے دیکھا عظیم الشان محل۔ جنت کا محل کیسا رہے گا؟ دنیا کے اندر محل ہم سنتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کمرہ نہیں رہے گا، ایک بہت بڑا گھر رہے گا، اور اس کے صحن میں ایک خاتون تھی، ایک دوشیزہ تھی، ایک کم عمر لڑکی تھی، وہ وضو کر رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ سے کہا گیا علی عمر، یہ آپ کے صحابی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَانْظُرْ إِلَيْهِ، میں نے سوچا میں ذرا جاؤں اندر اور اندر دیکھ کر آؤں کہ وہ محل کتنا شاندار ہے، اندر سے کیسا ہوگا۔ میں نے اسے ارادہ کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم بڑے غیور آدمی ہو تو تم پسند نہیں کرو گے اس بات کو، تو میں وہاں سے الٹے پاؤں پلٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سنی اور وہ رونے لگے اور کہا بی ابی و امی یا رسول اللہ علیک اغار، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3689 نمبر پر موجود ہے۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں پر موجود ہے؟ ابھی دنیا میں ہیں، ابھی جنت میں گئے نہیں، اور وہاں پر ایک بہت اچھا عالی شان محل بنا کے ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، ان کی بیویاں بھی وہاں پر موجود ہیں، جنتی عورتیں۔ اور صحابہ کے اندر غیرت کیسی ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ انسان کو غیرت ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے میرے گھر والوں پہ کون لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ اگر میں گھر میں نہیں رہوں تو آپ کون ہیں؟ میرے بہت قریبی عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے چچا زاد بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آپ کب آئیے؟ میرے آنے کے بعد میں، میرے پیچھے مت آئیے میرے گھر پہ۔ جب میں رہوں گا، جب آپ میرے ساتھ میں آئیے، میرے گھر میں بیٹھیے، کھانا کھائیے،
چائے پیجئے، میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن اگر میں گھر پہ موجود نہیں ہوں تو آپ کے آنے کا کوئی مسئلہ میرے گھر کے اندر بنتا نہیں۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صاحب گھر کے اندر کوئی بھی آ رہا ہے اور رشتہ دار ہے، رشتہ دار کے پاس تو لائسنس رہتا، وہ ایک دم دروازے وغیرہ صاحب کھول کے ایک دم اندر گھر تک، زنان خانے تک وہ آ جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا بھائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بھابھی ہے، یہ فلاں ہے، رشتے کے اعتبار سے، حالانکہ وہ سارے کے سارے رشتے نامحرم ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، دیور کے لیے، جیٹ کے لیے آپ نے فرمایا ہے الحم والموت، وہ تو موت کی طرح ہے، یعنی اتنا زیادہ نقصان دہ اس رشتے کے اندر بے پردگی کا ہونا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عمر تم بڑے غیرت مند ہو، تمہاری غیرت یاد آ گئی تو میں وہاں سے پلٹ گیا اور میں تمہارے مکان میں اندر نہیں گیا۔ بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے کچھ پہلو ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب ہم زندگی دیکھیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں ساتھ میں رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھا۔ اگر آپ صحیح بخاری کی روایات دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک ترتیب بنائی تھی، ایک انصاری صحابی کے ساتھ جوڑی لگائی کہ ایک دن میں کام پہ جایا کروں گا، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ جو کچھ سکھاتے ہیں سیکھنا، اور شام میں میرے گھر پہ آ کے مجھ کو سکھانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے، اور ایک دن تم کام پہ جانا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور علم سیکھوں گا، اس کے بعد میں تم کو آ کر بتاؤں گا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ غور کریں، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کام پہ جائے اور ایک دن پورا کام بند رکھے اور پورا دن جو ہے علم دین کے سیکھنے کے لیے صرف کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے، آپ کی دینی خدمات ہے، اور خصوصاً آپ کی خلافت کا جو زمانہ ہے، جس زمانے کے اندر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا، اور اس زمانے میں انہوں نے کیا کچھ کارنامے انجام دیے، یہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم اس چیز کو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو بے نکاح ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔